إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ينصركم الله فلا غالب لكم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. گفتگو کا عنوان ہے پاکستان کی سالمیت کیسے. اللہ رب العزت نے جو دین ہمارے لیے پسند فرمایا ہے اس دین کی یہ خوبی ہے کہ اس میں گھر کی چار دیواری سے لے کر شہری، صوبائی، ملکی اور عالمی سطح تک کے تمام مسائل کا حل موجود ہے. آج ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے دین، مذہب، عبادات اور چیز ہے، تجارت، کاروبار، معاملات اور چیز ہے، اور اقتدار، حکومت، سیاست یہ اور چیز ہے. مختلف شعبے علیحدہ علیحدہ کر دیے گئے اور بہت ساری چیزوں کو دین سے جدا کر دیا گیا. حتیٰ کہ وہ لوگ سیاست کے میدان میں آگے جن کو لفظ سیاست کا معنی و مفہوم تک نہیں آتا. کیوں؟ ہم نے
یہ ساری چیزیں جدا جدا کر لی. سمجھا دین صرف نماز روزے کا نام ہے، دنیا کمانا علیحدہ چیز ہے، اور قوموں ملکوں کی قیادت سنبھالنا علیحدہ کام ہے. حقیقت یہ ہے کہ دنیا بھر کے تمام ادیان سے اسلام اسی وجہ سے ممتاز اور نمایاں ہے کہ اس کے اندر سارا کچھ موجود ہے. سیاست کا معنی ہوتا ہے قوموں کی ملکوں کی اصلاح کرنا، حکومتوں کی اصلاح کرنا، جہاں خرابی ہے اسے درست کرنا. امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لفظ اپنے ارشاد گرامی میں بولا تھا. آپ نے فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل کی سیاست پیغمبر کرتے تھے. جب جو کام پیغمبر کرتے رہے ہوں وہ دین سے جدا کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنو اسرائیل میں سیاست کا کام پیغمبر کرتے تھے. کیوں؟ سیاست کا مطلب ہے اصلاح کرنا، تو اصلاح کا سارا کام انبیاء کیا کرتے تھے. تو دین کے اندر تمام شعبہ ہے زندگی کی مکمل رہنمائی موجود ہے. وہ مسئلہ گھر کی چار دیواری میں گھریلو اور ازدواجی ہو، شہر بھر کا مسئلہ ہو، کسی صوبے اور ملک کا مسئلہ ہو، یا عالمی سطح پہ مسئلہ ہو، دین کے اندر اس کا حل موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے جو کام کیا تھا وہ تو زیادہ تر تھا ہی پوری عالمی سطح پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر عالمی مسئلوں کی رہنمائی نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ کہ اللہ فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. آپ کی رسالت عالمگیر، نبوت عالمگیر، شریعت عالمگیر، اور آپ پہ اترنے والی کتاب عالمگیر. آپ نے عالمی مسئلوں کا حل نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے؟ آپ کا تو دین عالمی، شریعت عالمی، اور آپ کے اوپر اترنے والی کتاب عالمی. وہ نہ کسی شہر کے لیے، نہ کسی قوم کے لیے، نہ کسی قبیلے کے لیے، نہ کسی مخصوص ملک کے لیے. شرق سے لے کے غرب تک، شمال سے لے کے جنوب تک یہ جو دین اترا ہے پوری دنیا کے لیے ہے. اس لیے اگر اسلام میں عالمی مسائل کا حل نہیں تو کس دین میں ہے؟ اس لیے سیاست علیحدہ چیز نہیں ہے. اب یہ سوالیہ انداز میں مضمون ہے پاکستان کی سالمیت کیسے؟ پاکستان مسلمانوں کا ملک ہے، اہل اسلام اس میں بستے ہیں. اب اہل اسلام کے ہر مسئلے کا حل، ان کی پریشانیوں کا حل، ان کے گھریلو مسئلوں کا حل، شہری مسئلوں کا حل، ملکی مسئلوں کا حل، عالمی مسئلوں کا حل ایک ہی ہے کہ اپنے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں. اس کے اندر ان کی دنیا میں بھی سالمیت ہے، بقا ہے، آخرت میں بھی سالمیت اور بقا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بنیاد پر اٹھے، آپ نے لوگوں کو اپنے گرد جمع کیا. ایک شہر سے کام شروع ہوا تھا، رفتہ رفتہ پوری دنیا میں پھیلا. آپ نے لوگوں کو اکٹھا کر کے ایک قوت بنائی اور دنیا والوں کو بتلا دیا کہ دین کی بنیاد پہ وہ کچھ ہو سکتا ہے جو اسلحے کی بنیاد پہ بھی نہیں ہو سکتا، اور وہ لمبی چوڑی دنیا تعلیم کی بنیاد پہ بھی نہیں ہو سکتا. آج ہماری خرابی کی جڑ یہ ہے کہ ہم اپنی بنیاد سے ہل گئے ہیں. اصل بنیاد تھی اللہ سے درست تعلق، دین کے ساتھ مخلص ہونا، دین کے ساتھ وفا کرنا. یہ چیزیں آج ہمارے اندر نہیں رہی، جس کی وجہ سے گھر سے لے کے عالمی سطح تک ہم پریشان ہیں. گھر سے لے کے عالمی سطح تک آج مسلمان پریشان ہے. گھر میں پریشانی، محلے میں پریشانی، شہر میں پریشانی، ملک میں پریشانی، عالمی سطح پہ پریشانی. کیوں؟ ہم نے اپنی بنیاد چھوڑ دیا. جو قوم اپنی بنیاد چھوڑ دے وہ ہمیشہ پریشانی ہوتی ہے.
ہماری درستگی کی بنیاد کیا تھی؟ ہم اللہ سے رابطہ درست رکھتے اور اپنے دین کے ساتھ مخلص رہتے. تمام دنیاوی مفادات سے ہم اپنے دین کو مقدم سمجھتے. اس کے اندر ہماری سالمیت ہے، اس کے اندر ہماری بقا ہے. ہمیں تو نمونہ ایسا دکھلایا گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جنہوں نے ملکوں کے ملک فتح کیے، بڑے بڑے علاقوں پہ خلافت کی، بڑی بڑی گورنریاں قائم کی، بڑا زبردست امن و سلامتی والا نظام چلایا. ان کے پاس نہ ڈگریاں تھی، نہ سندیں تھی، نہ سرٹیفکیٹ تھے، نہ ان کے پاس دنیا کے اس دور کے مطابق لمبا چوڑا اسلحہ تھا، کچھ بھی نہ تھا، لیکن پوری دنیا میں چھا گئے اللہ سے رابطہ درست کر کے اور دین کے ساتھ مخلص ہو کر. میں آپ کو واقعہ سناؤں، پہلے بھی آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک علاقے کے گورنر ہیں اور امیر المومنین حضرت عمر کو خط لکھتے ہیں، جناب ہمارے علاقے میں جتنے لوگ مسلمان ہیں ذرا غور کرنا، آج کہتا ہے ڈگریاں ہوں، دنیاوی تعلیم ہو، لمبی چوڑی سائنس ہو، یہ ہو وہ ہو، تو اس کے ذریعے سے ہم دنیا پہ چھائیں گے. ذرا غور کیجئے، وہ دنیا پہ چھائے ہوئے تھے اور اتنا ان کا رعب تھا کہ وہ مشرق میں ہوتے کافر مغرب میں ڈرتا تھا. لیکن حالت کیا ہے؟ خط لکھ رہا ہے گورنر اپنے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین کو کہ جناب ہماری پوری گورنری میں ایک بندہ نہیں جس کو حساب کرنا اور لکھنا پڑھنا آتا. ایک عیسائی ہے، عیسائی، اس کو لکھنا پڑھنا حساب کرنا آتا ہے، ہم اس کو اپنا منشی رکھ لیں. ذرا غور کیجئے کہ گورنر خط لکھ رہا ہے دارالخلافہ میں امیر المومنین کو، خلیفہ کو، کہ میری پوری گورنری میں، اور اس وقت یہ کوئی چھوٹے چھوٹے صوبے نہیں تھے، بڑی بڑی لمبی چوڑی گورنریاں تھی. کہتے ہیں میری پوری گورنری کے اندر ایک بندہ نہیں مسلمان جس کو حساب کرنا آتا ہو، جس کو لکھنا پڑھنا آتا ہو. تو ہمارے بیت المال کا خزانہ ضائع ہو رہا ہے. کیوں؟ پتہ ہی نہیں چلتا کون کتنا لے گیا، کوئی لکھنے والے ہی نہیں، حساب خراب ہو کے رہ گیا، قومی امانت ضائع ہو رہی ہے. امیر المومنین ہمیں اجازت دو ہم اس عیسائی کو، نصرانی کو اپنا منشی اور کلرک بھرتی کر لیں. یہ حالات تھے اور وہ دنیا پہ چھائے ہوئے تھے کہ پوری گورنری میں کسی کو لکھنا ہی نہیں آتا. آج ڈگریوں کے انبار لگے ہوئے ہیں، شراکاندگی اس دور کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. ہر بندہ جناب پڑھا لکھا ہے، حساب کتاب جانتا ہے. ایک زبان کیا لوگ 6 زبانیں جانتے ہیں، ایک ایم اے کیا ڈبل ٹریپل ایم اے لوگوں نے کیے ہوئے ہیں، سارا کچھ ہے. اس کے باوجود نوکر اور غلام کافروں کے مار کھا رہے ہیں ہر جگہ. ادھر کیا ہے؟ پوری گورنری میں ایک بندے کو لکھنا نہیں آتا اور وہ حکومت کر رہے ہیں، حکومت. امیر المومنین عیسائی کو ہم منشی رکھ لیں؟ کیسا سنہری دور ہے، کیسا ٹھاٹ ہے مسلمانوں کا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں نہیں، عیسائی کو کلرک بھی بھرتی نہیں کرنا. یہ راز تھا، بنیاد پہ وہ پختہ تھے. آج جو بنیاد پہ پختہ ہو گالی بن جاتا ہے بنیاد پر. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ تو سازش ہے کافروں کی. ٹھگوں نے ہم سے ہماری یہ نعمت دین جیسی چیز چھیننے کی کوشش کی ہے. کہ برا ہے، برا ہے، دین برا ہے. اتنا کہا کہ مسلمانوں نے بھی سمجھنا شروع کر دیا کہ واقعی ہمارے اسلام میں شاید کوئی شے نہیں. کیسا سنہری دور ہے، اور وہ بنیاد پہ کتنے پختہ لوگ تھے. حضرت عمر فرماتے ہیں خبردار عیسائی کو منشی نہیں رکھنا. آج ہمارے ملک میں کیا ہوا تھا؟ چیف جسٹس قاضی القضات اور ایک ہندو بھگوان تھا، نہ منشی نہ کلرک. اتنا حساس عہدہ ملک کا، قاضی القضات چیف جسٹس کا، اور کون؟ ہندو بھگوان تھا. وہ سنہری دور تھا، یہ تاریخ دور ہے. اتنا ہی فرق ہے. آج کلیدی عہدوں میں ہمارے اسلامی ملکوں کے اندر کافر قابض ہیں، کلیدی عہدوں پہ. ادھر کیا کہا خبردار عیسائی کو منشی بھرتی نہیں کرنا. منشی کیا ہوتا ہے؟ کوئی حیثیت ہوتی ہے منشی؟ ہاں، نہیں بھرتی کرتی.
حضرت خالد بن ولید کو جواب موصول ہوا، پھر خط لکھتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی میں یہ واقعہ لکھا ہے، پھر خط لکھتے ہیں امیر المومنین، قومی دولت ضائع ہو رہی ہے، مال ضائع ہو رہا ہے، کیوں پتہ ہی نہیں چل رہا کون کیا لے گیا، لکھنے والا کوئی نہیں، ایک عیسائی کو لکھنا آتا ہے، کیا ہم اس کو منشی رکھ لیں، ہمیں اجازت دے دو؟ حضرت عمر دوبارہ جواب لکھتے ہیں، نہیں، عیسائی کو کلرک بھی بھرتی نہیں کرنا۔ حضرت خالد بن ولید پھر تیسرا خط لکھتے ہیں، ضرورت بڑی تھی، مجبوری بڑی تھی، پھر خط لکھتے ہیں، یہ ضرورتیں مجبوریاں ہی بس ڈھیلا کرتی ہیں لوگوں کو، اب گورنر ڈھیلا ہونا چاہ رہا ہے کہ مجبوری ہے، ضرورت ہے، کیا کریں؟ کوئی لکھنے والا مسلمان ہے ہی نہیں تو کیا کریں؟ آخر ضرورت ہے، مجبوری ہے، یہ مجبوریاں ہی لوگ کھینچ کھینچ کے سارا ستیاناش کر کے رکھ دیتے ہیں دین کا۔ حضرت خالد تیسرا خط لکھتے ہیں، جناب مجبوری بڑی ہے، اجازت مرحمت فرما دیں، ہم عیسائی کو کلرک رکھ لیں، ہم نے کون سا اس کو وزیر بنانا ہے، مشیر بنانا ہے، بس وہ ہمارا منشی نوکر ہوگا، لکھے گا بس، اور کیا کرے گا وہ؟ حضرت خالد رضی اللہ عنہ کا جب تیسرا خط آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جلال میں آ گئے، اب بڑا سخت جواب لکھا، جواب دو لفظی تھا، لیکن قیامت تک کے لیے امت مسلمہ کو سیاسی میدان میں سبق دے گے، حکومتی میدان میں نصیحت کر گے، کہتے ہیں مات النصرانیو والسلام، خالد یہ سمجھ لو وہ عیسائی مر گیا ہے، یعنی جب وہ مر جائے گا تو کام چلاؤ گے نا، تم سمجھو وہ بھی مر گیا ہے۔ مات النصرانی والسلام بڑے زبردست الفاظ ہیں، قیامت تک کے لیے نصیحت، کہا عیسائی مر گیا، السلام علیکم، یہ جواب دو لفظوں میں۔ سنہری دور تھا، آج ہماری حالت کیا ہے؟ اللہ اکبر، گھر کے اندر ملازم رکھنا ہے نا تو کہتے ہیں مسلمان بددیانت ہوتا ہے تو عیسائی کو رکھ لو، یہ دیانتدار ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کی فیکٹریوں میں، مسلمانوں کی دکانوں میں، مسلمانوں کے گھروں میں گھریلو رازدان عیسائی ہیں، اور کہتا کیا مسلمان ہو کر کہ مسلمان تو سارے بددیانت ہے، ٹھگ چور ہیں، یہ بڑے دیانتدار ہوتے ہیں۔ جتنے بددیانت یہ ہے نا اتنا کوئی بھی نہیں، وہ بددیانتیاں کرتے ہیں بڑی بڑی، اور بڑی چلاکی سے کرتے ہیں، سمجھ بھی نہیں آتی، کس کو نہیں پتا۔ ہمارے F-16 طیارے پاکستان نے پیسے دے دیے امریکہ کو، لیکن اس نے طیارے نہیں دیے، پیسے لے لیے طیارے نہیں دیے، پرانی بات تو نہیں، قریب کی بات ہی ہے۔ اب دیر تک طیارے اپنے قبضے میں رکھے، جب سمجھا کہ اب تو ڈیٹ اوور ہو چلی ہے تو پھر کہا لو جی طیارے لے لو اپنے، اور جب طیارے دیے پورے قومی اخبارات کے اندر سرخیاں چھپی تھی کہ امریکہ نے کہا آپ کے طیارے تھے، اتنی دیر ہماری زمین پہ رہے ہیں، کرایہ لاؤ۔ دیانتدار ہیں، دیانتدار، کرایہ لاؤ۔ پہلے خود ظالم نے دیے نہیں اور اب کہتا ہے کرایہ لاؤ، تمہارا مال ہماری زمین پہ پڑا رہا ہے، بڑے امانتدار۔ نہیں، ان سے دور رہو، دور۔ دوسرا واقعہ اس سے بھی زیادہ ایمان افروز ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، یہ بھی ایک علاقے کے گورنر ہیں، حساب کتاب چیک کرانے کے لیے دارالخلافہ میں امیر المومنین کے پاس آتے ہیں۔ حضرت عمر حساب دیکھتے ہیں اور بڑے خوش ہوتے ہیں، اتنی عمدہ ترتیب، اتنی اچھی سیٹنگ، بڑے راضی ہوئے، کہتے ہیں ابو موسیٰ اپنا وہ منشی تو لاؤ، میں اس کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، اس کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، وہ کون ہے جس نے اتنا عمدہ حساب مرتب کیا ہے؟ حالانکہ دیکھو کام پہ بڑے خوش ہوئے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو موسیٰ جواب دیتے ہیں جناب وہ مسجد میں نہیں آ سکتا، وہ عیسائی ہے۔ حضرت عمر جلال میں آ گئے، قیامت تک کے اسلامی حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ، جلال میں آ گئے، ہاتھ کے اندر ایک کوڑا تھا، پوری قوت سے وہ کوڑا اپنے گورنر ابو موسیٰ پہ برسا دیا۔ حضرت ابو موسیٰ بڑی مشکل پیچھے ہٹ کے جان بچاتے، بڑی مشکل پیچھے ہٹ کے جان بچاتے، اور حضرت عمر نے 3 الفاظ کہے بڑے جاندار، شاندار، کہا اللہ نے ان کو ذلیل کیا ہے، تم ان کو عزت کیوں دیتے ہو؟ اللہ نے ان کو نیچے کیا ہے، تم ان کو اوپر کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے ان کو پیچھے کیا ہے، تم ان کو آگے کیوں کرتے ہو؟
خبردار فوراً اس کو فارغ کرو. حالانکہ حساب اس کا بڑا اچھا تھا اور اس پہ بڑے راضی ہوئے تھے، لیکن کہا اللہ نے ان کو ذلیل کیا، تم انہیں عزت کیوں دیتے ہو؟ یعنی سمجھا کہ عیسائی کو منشی بنانا بھی اسے عزت دینا ہے. اللہ نے ان کو ذلیل کیا، تم انہیں عزت کیوں دیتے ہو؟ اللہ نے ان کو نیچے کیا، تم ان کو اونچا کیوں کرتے ہو؟ اللہ نے ان کو پیچھے ہٹایا، تم ان کو آگے کیوں لاتے ہو؟ فوراً اس کو معذور کرو. تو بہرحال ایسے حالات تھے، اتنا سنہری دور تھا. کیوں؟ ان مسلمانوں کے پاس کوئی شے نہیں تھی، نہ ڈگریاں، نہ سندیں، نہ یہ لمبے چوڑے تعلیمی کورسز، کوئی شے نہیں تھی. ہاں وہ دین کے بڑے عالم تھے، دین کے بڑے ماہر تھے، اور دین کے ساتھ وہ بڑے مخلص تھے. اللہ کی بات پہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پہ ان کا پختہ یقین تھا. انہوں نے قرآن بڑی گہرائی سے پڑھا ہوا تھا کہ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، وہ یہودی نصرانی جن کے پیچھے آج ہر اسلامی حکمران کشکول لے کے مارا پھرتا ہے، جی حضور خوش ہو جاؤ، جی حضور خوش ہو جاؤ، امداد امداد کی بھیک مانگتا ہے. انہوں نے قرآن میں پڑھ لیا تھا 14 صدیاں پہلے کہ یہ یہودی نصرانی کبھی تم پہ راضی نہیں ہوں گے. انہوں نے قرآن میں پڑھ لیا تھا یہ یہودی نصرانی تمہارے کبھی خیر خواہ نہیں بنیں گے. انہوں نے قرآن میں پڑھ لیا تھا کہ تم جتنی مرضی ان سے محبتیں کرو وہ تم سے محبت نہیں کریں گے. ان کا یقین تھا، اس لیے ان کے دلوں میں کافروں کی نفرت تھی اور اسلام کی محبت تھی، اس لیے وہ دنیا میں چھا گئے. ان کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا سالمیت کیسے ہو. وہ سمجھتے تھے بس اسلام کی خاطر جینا ہے، اگر غالب ہوں گے تب بھی کامیاب ہیں. اگر اسلام کی وجہ سے کوئی ہمیں چبا ڈالے گا، کچل ڈالے گا، ہمیں مار ڈالے گا. انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہوئی تھی کہ اسلام سے پیچھے نہیں ہٹنا. میں یقاتل فی سبیل اللہ فیغلب او یقتل فسوف نؤتیہ اجرا عظیما. انہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا کہ جو اسلام کی بنیاد پہ قائم رہے گا اور کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے زندگی گزارے گا، وہ اگر غالب ہوگا تب بھی کامیاب، اور اگر دب جائے گا اور قتل ہو جائے گا تو شہید ہو کے تب بھی کامیاب. انہیں ان باتوں پہ یقین تھا، اس لیے ان کی بقا ہی بقا تھی. لوگ ان سے لڑتے ڈرتے کامتے تھے. آج دنیا کی محبت دل میں آ گئی اور دین سے ہم دور ہو گئے. دین کو ہم نے عبادت خانے تک محدود سمجھ لیا، باقی سارا کچھ کافروں کی نقل میں، اور ہر وقت کافروں سے ہم بھیک مانگتے ہیں اور پھر کہتے ہیں ملک کیسے بچے گا، اور سمجھتے ہیں کافروں سے مذاکرات کر کے ان کے آگے بھیک مانگ کے اور ان کے ساتھ صلح کر کے ہمارا ملک بچے گا. ایسے کبھی نہیں بچے گا. کیا وہ واقعہ بھول گئے ہو؟ ہر وقت یہ ان کی گداگری کرتے ہیں اور ان کی نوکری کرتے ہیں. اس کے باوجود یہ وڈیرے ان کے ملک میں گئے تو انہوں نے جوتے اتار کر تلاشی نہیں لی تھی؟ کیا عزت دی انہوں نے؟ قرآن نے سچ نہ کہا کہ تم ان سے محبت کرتے ہو وہ تم سے محبت نہیں کرتے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. تم انہیں عزت دیتے ہو وہ تمہیں عزت نہیں دیتے، اس لیے ان سے محبت کی پینگیں نہ بڑھاؤ. یہ حکومت اور سیاست کے لیے قرآن و حدیث کی رہنمائی ہے، خلفاء اسلام کی رہنمائی ہے. اگر ہم اس کو قبول کریں گے آج بھی ہمیں دنیا میں عزت مل سکتی ہے. آج بھی ہماری بقا اسی میں ہے، ہماری سالمیت اسی میں ہے. ہم اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں، اس کے دین کے ساتھ مخلص ہو جائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.